الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں اور آپ آج اس بابرکت باسعادت مبارک جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. دوستان محترم و محتشم، خطبہ جمعۃ المبارک کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مسلمانوں کو جو ان کی ضرورت ہے اس حوالے سے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو گناہ رائج ہو رہے ہوں ان کے بارے میں آگاہی کر کے ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اصل میں ایک بہترین عالم اور بہترین خطیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال ایک ڈاکٹر یا طبیب کی طرح ہوتی ہے، کہ جس طرح حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر اگر کسی مریض کی طبیعت کو چیک کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی دوائی تجویز کرتا ہے، علاج تجویز کرتا ہے، تو جو دین کا خادم ایک عالم ہوتا ہے وہ بھی اپنی خطابات کے اندر معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کرنے کا ایک طریقہ، یعنی ان بیماریوں کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
شریعت کے مطابق پیش کرتا ہے۔ میں اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو آسان کر کے بہترین انداز کے ساتھ اور ہمارے لیے کھول کھول کے پیش کیا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے، میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ جناب آپ اس جیسے ہو جائیں، تو جس کی مثال میں نے دی ہے وہ بندہ اس لائق تو ہے کہ میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی شیخ القرآن یا خادم دین اگر کسی کو بطور مثال کے تمثیل کے پیش کرتا ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ خاصیات ہیں، اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں کہ اس کو بطور مثال کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جناب محترم گزارش اتنی سی ہے کہ میرے مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جن کو رب کائنات بطور مثال کے پیش فرما رہا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم کامیابی کے مکان تک پہنچنا چاہتے ہو، تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا و آخرت کی فلاح چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہارے لیے جو رستہ ہے، تمہارے لیے جو سیڑھی ہے، تمہارے لیے جو ایک منزل بنی ہوئی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اور اگر تم اپنی زندگی کو میرے مصطفیٰ کی زندگی کے تابع کرتے جاؤ گے تو سمجھو یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، کیونکہ اس کی گارنٹی، یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی گارنٹی دیتا ہے، شورٹی دیتا ہے، یقین دہانی کراتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی ظنی بات نہیں کہ گمان کیا کہ اس طرح ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے لوگو اگر اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو تو اس زندگی سنوارنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے سامنے نمونہ ہے۔ اس زندگی کو دیکھ دیکھ کے، پڑھ پڑھ کے، سن سن کے چلتے جاؤ، اس پہ عمل کرتے جاؤ، تمہاری زندگی بھی کامیاب، تمہاری زندگی بھی اچھی، تمہاری زندگی بھی سنہری ہو جائے گی اور قبر حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ایک معاشرے کا انتہائی اہم پہلو ہے کہ ہمارا دین ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، ہمارے مزاج کے اندر ایک نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ رہے۔ رب کائنات نے اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ تکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اب رائی کا دانہ کتنا، ایک ریت کے ذرے کے برابر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کے دل کے اندر یہ بات ہے، تکبر ہے، تو فرمایا وہ بندہ جنت کی خوشبو، کہ جو خوشبو زندگی انسان کو 500 سال کی مسافت سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی،
جنت کی خوشبو، یعنی ابھی 500 سال کی مسافت ہے، اتنی دوری ہے، 500 سال کا ابھی عرصہ لگے گا تب آگے جنت آئے گی۔ فرمایا 500 سال کے دوری سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ بندہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ہمیں عاجزی سکھائی گئی ہے۔ عاجزی انسان کو کس مقام پہ لے جاتی ہے، اس کے حوالے سے علماء بھی بہت سارا کچھ فرماتے ہیں، قرآن بہت جگہ پہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی حدیثیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری طرف وحی فرمائی، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ رب کائنات نے مجھ پہ وحی فرمائی۔ وہی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام نازل ہوتا ہے، حکم نازل ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ رب کائنات نے مجھ پہ وحی نازل فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو کہ یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بندہ فخر کرنے والا نہ رہے۔ یہ ہمیں حکم ہے کہ تم میں سے کوئی لوگ بھی فخر نہ کریں، ہر بندہ اتنی عاجزی کرے کہ فخر کوئی نہ کرے۔ یہاں کئی چیزوں پہ منع کیا گیا ہے، قومیت پہ، خاندان پہ، حسن پہ، جاہ و جلال پہ، مال و دولت پہ، علم و حکمت کے، اور جو چیز بھی ہے کہ جس پہ انسان اگر فخر کرتا ہے تو اس حدیث کے اندر حکم ہے کہ عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی فخر کرنے والا نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر یتیم کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، قابل توجہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی یتیم کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، یعنی سخت مزاجی نہیں کرتا، نرمی اختیار کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، اور فرمایا مسکینوں پہ رحم کرتا ہے، اور رب کائنات نے جو مال اس کو دیا ہے اس مال پہ اپنے پڑوسی کے سامنے کبھی فخر نہیں کرتا، جس کے اندر یہ عادتیں، یہ خصلتیں ہوں، یعنی یتیم جس کے ساتھ وہ اچھے انداز میں پیش آتا ہے، مسکین پہ رحم کرتا ہے، یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، اور فرمایا اپنے پڑوسی کے سامنے اپنی مال و دولت پہ فخر نہیں کرتا، تو رب کائنات قیامت کے دن ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ بڑی آسان سی بات ہے بھئی، یتیم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جن کا باپ نابالغی کے اندر فوت ہو گیا، وہ ہمارے لیے اس کے حوالے سے تو بڑی ساری ہمارے گناہوں کو معاف کروانے والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں نے پچھلے یہ چاچے سردار کے کل پہ بھی یہ گفتگو کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے بال آئیں گے، رب کائنات اتنی تمہاری نیکیاں تمہارے اعمال میں لکھ دے گا۔ یعنی یہ تو ایک عجیب آسان سا ہے، ایک یتیم کے ساتھ محبت کرنا، احترام کرنا، اچھے انداز میں بولنا، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو پیار کر دیں، آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن محبت ہوتے ہیں، آپ ملیں اس کو، جب اس کے ساتھ ملیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کے ساتھ پیار کریں، یہ بھی اچھا انداز ہے، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ جب سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا ہے اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، رب کائنات اتنیاں نیکیاں لکھ رہا ہے، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہے۔ اب رب جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اب قابل توجہ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ پھیرنا، تمہارا اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اور اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا، کوئی اس کے لیے بڑی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو مولا توفیق دے، آپ دعوت بھی کریں، اس کو اور زیادہ اچھا کھلائیں، لیکن اگر جو کچھ آپ کھا رہی ہیں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں، یا کوئی ویسے یتیم غریب مسکین ہے،
آپ اس کے ساتھ رحم کرتے ہیں، اس پہ ظلم و ستم نہیں کرتے۔ اور رب کائنات نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، رب کائنات نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن آپ کا پڑوسی غریب ہے، اس کے سامنے آپ اپنی دولت پہ فخر نہیں کرتے، فرمایا جس کے اندر یہ عادتیں ہوں گی، رب کائنات قیامت کے دن ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ اب بات یہاں چلی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ تم میں سے لوگ عاجزی اختیار کریں اور ایک دوسرے پہ فخر کرنے والا کوئی نظر نہ آئے، اور نہ ایک دوسرے پہ کوئی ظلم کرے، یہ عاجزی لازم ہے۔ آگے ایک اور روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھنے والی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اب توجہ والی بات ہے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یہ جو صدقہ ہے یہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا۔ اب میں پہلی والی بات پھر دوہراؤں تو آپ کو میرے خیال میں سمجھ آئے گی۔ اگر میں کسی چیز کی آپ کو شورٹی اور یقین دہانی دلاتا ہوں کہ جناب آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے نقصان نہیں ہوگا، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ جناب مفتی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ کریں تو آپ کے لیے نقصان نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جب آمنہ کے لال فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارا صدقہ کرنا رب کی راہ میں یہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، تو یہ ہمارے لیے لازم ہے اور ہمارے لیے اس پہ یقین رکھنا فرض ہے کہ یقیناً جو کچھ ہم غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ مسجد پہ لگاتے ہیں، مسجد کے اندر چندہ دیتے ہیں، کسی مدرسے پہ لگاتے ہیں، کسی غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں، فرمایا یہ ظاہراً تو تمہارے مال سے کمی ہو رہی ہے، حقیقتاً یہ تمہارے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہی ہے نا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ جناب 10 روپے اگر بھی مسجد پہ دے دے، بڑا ذہن کے اندر ایک خیال بار بار خیال اٹھتا ہے، آج میں نے مسجد پہ 10 روپے دیے ہیں، یا آج میں نے اپنے ایک غریب رشتہ دار کو یا غریب تعلق دار کو اتنے پیسے دیے، بار بار شیطان دہراتا رہتا ہے۔ انسان کے ذہن پہ یہ بات بار بار آتی رہتی ہے کہ آج میں نے یہ کیا ہے، حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنا تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، اور قرآن گواہ ہے، فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے رب کائنات ایک کے بدلے میں 700 گنا دیتا ہے۔ کتنا؟ 700 گنا۔ فرمایا یہ تو قاعدہ قانون ہے، اس سے بڑھا کے بھی میرا رب عطا فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اگر اللہ رب العزت چاہے، پہلا ہے قاعدہ قانون کہ ایک کے بدلے میں 700 ملے گا، چاہے آپ کریں، چاہے یہ کرے، چاہے وہ کرے، چاہے میں کروں، جتنا بھی کوئی صدقہ کرتا ہے فرمایا اس کے لیے یہ قاعدہ قانون ہے، ہم ایک کے بدلے میں 700 گنا دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اگر کسی کو اللہ رب العزت دیکھ کے اس کو اور زیادہ 1400، 2100 یا 2800 بھی بڑھا دے تو رب چاہنے والا ہے، کرنے والا ہے، کر سکتا ہے۔ فرمایا واللہ یہ جو صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے اور ہمارے معاشرے کو بڑی اشد ضرورت ہے اس چیز کی، فرمایا اللہ بندے کے عفو درگزر کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ توجہ رہے، فرمایا جب رب تعالیٰ کا کوئی بندہ کسی کو کسی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، عفو درگزر کا معنی ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، تو فرمایا رب کائنات کے پیارے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے رب کائنات ایسی بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، چاہے جو بھی ہو، لیکن اس نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیا، کوئی بھی معاملہ تھا اس نے کہا کہ بس میں اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر رہا ہوں، فرمایا یہ جو عفو درگزر کا معنی ہے، یہ جو عفو درگزر کرنا ہے، رب کائنات یہ معافی کرنے والے کی عزت بڑھاتا رہتا ہے، اس کی عزت معاشرے کے اندر بلند فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، کوئی بھی مل جائے اس کے ساتھ محبتوں کا انداز،
نہ اپنے علم پہ فخر ہے، نہ اپنے مال پہ فخر ہے، نہ اپنی قوم پہ فخر ہے، نہ اپنے خاندان پہ فخر ہے، نہ اپنے حسن و جمال پہ فخر ہے، بس اللہ کی رضا کی خاطر ہر ایک کے ساتھ عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ فرمایا رب کائنات کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، رب کائنات اس کو بلندیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی کہ اگر ہم ان کے سامنے جھک گئے تو لوگ کہیں گے فلاں قوم کے سامنے یہ بندہ جھک گیا تھا، لیکن فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے جھکنے نہیں دیتا بلکہ اسے اور بلند کر دیتا ہے، اس کے اندر اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک گیا تھا، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، جو بھی ملا، جس وقت ملا، جہاں ملا، بڑے محبتوں کے ساتھ ملا، نہ اپنے مال دولت کسی چیز پہ کوئی اسے فخر نہیں ہے، عاجزی اختیار کرتا گیا، رب کائنات اسے اور زیادہ بلندیاں عطا فرماتا جاتا۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو نہ عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے۔ اچھا کوئی بندہ نا اللہ تعالیٰ معافی دے، کسی کے اندر تو کوئی عیب ہوتا ہے، اس عیب کی وجہ سے اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جو اپنے آپ کو جھکائے بیٹھا ہے اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس نے تواضع عاجزی اختیار کر رکھی ہے، اپنے آپ کو جھکا رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر عیب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو بڑی ضرورت ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے، معاملات کیوں خراب ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر فخر، ہمارے اندر تکبر، کسی کو قوم کا فخر ہے، کسی کو خاندان کا فخر ہے، کسی کو علم و مال کا فخر ہے، کسی کو علم و حکمت کا فخر ہے، ہر بندہ تکبر کے اندر ایک خدا بنا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ علی جا رب کائنات کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے اندر عیب بھی نہیں، بغیر عیب کے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا رکھا ہے، عاجزی اختیار کر رکھی ہے، فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرا بندہ فرمایا سوال کیے بغیر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، ذلیل کیے ہوئے ہیں۔ ذلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کے معنی یہ ہوتا ہے سوال بندہ کسی سے کرتا ہے نا تو اپنی میں مار کے سوال کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پہلے تو میری میں مری گی نہیں، میرے اندر کی جو نفس ہے وہ مرے گا تب میں آپ سے سوال کروں گا۔ اصل معنی یہ ہے کہ جو سوال نہیں کرتا، جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر کی میں مری ہوئی ہے۔ بولیے یار، خوشخبری ہے اس کے لیے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، ورنہ یہ جو سوال ہے نا یہ تو ویسے بھی میں مار دیتا ہے۔ یعنی جو کسی سے مانگ رہا ہے نا وہ اگر جب مانگنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر کا جو میں ہے، جو نفس امارہ ہے، وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو سوال ہی نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے اندر کی میں مری ہوئی ہے، اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ فرمایا جائز طریقے سے کمایا ہوا مال راہ خدا میں خرچ کرے، اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے جائز طریقے سے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا گیا، یہ اس بندہ خوشخبری والا ہے اس بندے کے لیے۔ فرمایا بے سر و سامان اور مسکین لوگوں پر رحم کرے اور علم و حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھے۔ یعنی اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے جو بے سر و سامان، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین، یتیم، فقراء لوگ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جن کو رب کائنات نے علم و حکمت سے نوازا ہے ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھے، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا خوشبختی ہے اس کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن اچھا ہو، ظاہر بزرگی والا ہو، اور جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ یعنی جس کا اندر بھی اچھا، ظاہر بھی بزرگی والا، اور اس سے مسلمان لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ آخری بات تواضع اور عاجزی کی، پھر اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سن رہا تھا، بہت بڑے عالم ہیں،
ان کی بارگاہ میں ایک چودھری آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب میرے بیٹے نے ایک قتل کر دیا ہے، بڑا پیسے کی آفر کی ہے، بڑی منت سماجت کی ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ صلح نہیں کر رہے، عاجزی کی بات ہے۔ تو وہ شیخ محترم جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جو علاج میں تجویز کروں گا کیا تم اس کو کرو گے؟ اس نے کہا حضور بیٹے کا سوال ہے، میرا بیٹا اگر صلح نہیں ہوتی تو میرا بیٹا سولی چڑھ جائے گا، میرے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی، لہذا بیٹی کی محبت کی خاطر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر اس طرح کیا کرو کہ جب لوگ مسجد سے باہر نکلیں تو ان نمازیوں کو آگے اپنے ان کی جوتے رکھے کرو اور ان کو جوتے پہنائے کرو۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، جو اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا چودھری ہے، اس کے ذہن کے اندر عجیب سا خیال آیا، اب میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ جب جناب باہر جب نمازی نکلیں تو آپ ان کے پاؤں کے سامنے ان کے جوتے رکھیں، ان کو جوتے پہنائیں، تو آپ کہیں گے علامہ صاحب، مفتی صاحب، اتنا بھی میں گیا گزرا تو نہیں ہوں کہ میں ہر ایک کے پاؤں کے سامنے جوتے رکھنا پھروں۔ وہ چودھری علاقے کا اپنے جب حضرت صاحب نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو کہنے لگا حضرت صاحب بیٹا اگر پھانسی چڑھتا ہے تو چڑھ جائے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے جب نکلا رستے میں اولاد دل کا ثمر ہے، اولاد کی محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اولاد کی محبت انسان پہ غالب آ جاتی ہے۔ پھر اولاد کی محبت غالب آئی، کہنے لگا یار چلو کچھ تو کر ہی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی کے اندر بہتری ہو۔ پھر حضرت صاحب کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا حضرت مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں مسجد کے نمازیوں کے سامنے ان کے جوتے رکھوں گا اور ان کو جوتے پہناؤں گا، کیا یہ میرا کام ہو جائے گا؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے اگر تم دل سے یہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب چودھری صاحب کا معمول کیا ہے؟ چودھری صاحب کا معمول ہے ہر نماز کے بعد جماعت جو ہی جماعت ختم ہوتی ہے سب سے پہلے جوتے والی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے اور جو نکلتا ہے اس کے جوتے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا، پانچواں، ساتواں دن ہے اور ہر کے سامنے وہ جوتے رکھ رہا ہے۔ ایک دن صبح کی نماز کا وقت ہے، چودھری صاحب اسی طرح جوتے رکھ رہا ہے، ایک بزرگ نکلتا ہے اور اب چودھری بھی بزرگ ہے، اس نے جب بزرگ کے سامنے جوتے رکھے، چودھری کا منہ ابھی اس کا لپٹا ہوا ہے، چادر کے اندر لپٹا ہوا منہ ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ محترم کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہاری عمر اس طرح یہ نہ کیا کرو۔ لیکن جب چودھری نے اوپر دیکھا تو سامنے وہی بندہ کھڑا تھا کہ جس کے بیٹے کو چودھری کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ اس نے کہا چودھری تو ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس بزرگ نے کہا ہے کہ اگر عاجزی اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کام ہو جائے گا۔ کل تک وہ چودھری جس کے بیٹے کو اگلا بندہ معاف نہیں کرتا تھا، صلح نہیں کرتا تھا، اس نے جب یہ عاجزی دیکھی تو اس نے کہا چودھری باہر نکلو، آج سے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے تیرے بیٹے کے قتل کو معاف کر دیا۔ یہ جو قتل کیا تھا نا تیرے بیٹے نے تو اسے میں نے معاف کر دیا ہے۔ علی جناب عاجزی جہاں پہنچاتی ہے نہ وہاں علم پہنچا سکتے ہیں، علم ہو اور عاجزی نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا، نہ وہاں عمل پہنچا سکتے ہیں کہ عمل ہو اور عاجزی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ وہاں مال پہنچا سکتا ہے کہ مال ہو اور عاجزی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب چیزیں تب قابل قبول ہوتی ہیں کہ جناب علم کے پیچھے بھی عاجزی ہو، عمل کے پیچھے بھی عاجزی ہو، مال کے پیچھے بھی عاجزی ہو، خاندان کے پیچھے بھی عاجزی ہو، نسل کے پیچھے بھی عاجزی ہو، ورنہ عاجزی نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال بھی ابھی ابھی آیا ہے، اور اگر عاجزی نہیں تو علم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ علم اسے فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جناب فائدہ علم بھی تب دے گا اور عمل بھی تب فائدہ دے گا اور یہ مال و دولت بھی تب فائدہ دے گی کہ جب سب کے پیچھے ایک عاجزی کا بھرم ہو۔ اگر عاجزی نہیں ہے علم بھی ختم، عمل بھی ختم اور مال بھی ختم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حق کو دین سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔